اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعی کربلا میں خواتین کے کردار، عاشورہ اور خواتین، اس مرحلے میں اب ہم داخل ہو گئے ہیں کہ امام علی مقام نے جب مدینے سے سفر کیا، مکے کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ جانتے ہوئے کہ مدینے کی حرمت زائل ہو جائے گی اگر میں یہاں رہا۔ امام جانتے تھے کہ مکے سے نکلنا، خاص طور پر عراق جانا، معمولی اور سرسری کام نہیں تھا۔ بڑے بوڑھوں، ابن زبیر، ابن عمر، محمد حنفیہ جیسے لوگوں نے امام کو اس اقدام سے روکا۔ بعض لوگ تو نصیحت سے بڑھ کر ملامت تک جا پہنچے۔ ایسے حالات میں عورتوں اور بچوں کو کیوں لیے جا رہے ہیں؟ پھر یہ بھی دیکھا کہ امام علیہ السلام نے مشورہ دینے والوں کی باتوں کو غیر اہم قرار دیا اور سب کو نظر انداز کر دیا۔ اہل بیت کو اپنا شریک سفر قرار دیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ اقدام مفید تھا یا مضر؟ تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ امام اپنے ساتھ خواتین کو لانے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ تھے۔ ہم نے دیکھا اس تحریک میں وہ اس عظیم پیام کی ذمہ دار بنی۔ انہوں نے مقصد شہادت اور انقلاب کی نگہداشت کی، بلکہ تحریک کو جاری رکھنے اور اس کا نتیجہ خیز ہونے کے لیے انہوں نے زمین ہموار کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام مکے سے کیوں نکلے؟ امام مکے سے اس لیے نکلے کہ آپ کو معلوم ہو گیا تھا، آپ کو علم ہو گیا تھا کہ 30 یزیدی جاسوس اپنے احراموں میں خنجر چھپائے ہوئے ہیں، اور امام جب طواف کر رہے ہوں گے تو ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ حج کے ہنگامے میں لوگ سوچیں گے بھی نہیں کون ختم ہوا، سب بھگدڑ مچ جائے گی، عام لوگوں کو الزام میں پکڑا جائے گا، شہید کیا جائے گا، مارا پیٹا جائے گا، اور ایک ہنگامہ مچ جائے گا۔ لوگ جلدی جلدی مینا کی طرف جانے لگیں گے، اپنے حج کی فکر کریں گے، اپنے قربانیوں کو لے کر مینا پہنچنے کی جلدی ہوگی، عرفات جائیں گے، اور یہ معاملہ دب جائے گا۔ امام اپنی بصیرت سے دیکھ رہے تھے۔ امام نے چاہا کہ میرا خون خانہ خدا کی سرزمین پہ نہ پڑے۔ اگر میرا خون خانہ کعبہ میں بہایا گیا تو خانہ کعبہ کی حرمت زائل ہو جائے گی۔ امام نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور اپنا کارواں لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ امام جانتے تھے میرے والد کو شہید کر دیا گیا، پتہ نہ چلا یہ قاتل کون ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائی کو مار ڈالا گیا، شہید کر دیا گیا، قاتل کا کچھ پتہ نہ چلا۔ لیکن اب یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو کچھ بھی ہوگا وہ میدان میں ہوگا، ایسے میدان میں، بے آب و گیا میدان میں، جہاں پہ پانی کی بھی بندش ہوگی، جہاں پہ کھانا بھی موجود نہیں ہوگا، جہاں پہ ذرائع ابلاغ بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن یقیناً یہ مارکا ویسا ہوگا کہ صدیوں کو چیرتا ہوا روز قیامت تک پہنچ جائے گا۔ لوگوں کے شعور بیدار ہو جائیں گے، لوگ اسلام کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے، لوگ اللہ کی کتاب کے اوپر عمل کرنے کے قابل ہو جائیں گے، کم ہی صحیح مگر پھر بھی بہت۔ امام علی مقام اس زاویے سے اپنے تمام قوت کو لے کر چلے۔ ہم جانتے ہیں کہ امام کا مدینے سے مکہ، خاص طور پر مکے سے عراق جانا معمولی کام نہیں تھا۔ ہم نے دیکھا کہ خواتین کربلا جن کو امام اپنے ساتھ بھی لائے تھے، وہ بھی انہوں نے مقصد شہادت اور انقلاب کی نگہداشت کی۔ انہوں نے تحریک کو جاری رکھنے اور اس کا نتیجہ خیز ہونے کے لیے زمین کو ہموار کیا۔ فرض کیجئے یہ خواتین اپنے بھائیوں اور شوہروں کے ساتھ نہ آتیں،
مکے مدینے ہی میں رہتی تو بتائیے وہ وہاں کیا کرتی، جب تک ان کے وارث سفر میں رہتے اور ان کی خبر شہادت تک یہ خواتین اپنے گھروں میں بیکار بیٹھی رہتی، دنیا کی عورتوں کی طرح عام زندگی گزارتی۔ جس دن خبر شہادت ملتی اس دن روتی پیٹتی اور بات ختم ہو جاتی۔ امام انہیں ہمراہ لے گئے۔ انہوں نے تاریخ کربلا اور سانحے کے تمام اجزاء چشم دید گواہ کے طور پر سب کو بتائے۔ اسی کے ضمن میں عموی اقتدار کے نقائص، ان کی ذلیل اور حقیر سیاست، ان کی رفتار و گرفتار اور کردار سے عام لوگوں کو باخبر کیا، اور چونکہ زخم کھائے ہوئے تھیں، چوٹیں لگی ہوئی تھیں، اس لیے ان کی آوازوں میں درد و سوز زیادہ تھا، ان کی آہ میں تاثیر تھی اور لہجے میں گرمی اور دلکشی تھی۔ لہٰذا جس نے انہیں دیکھا، جس نے ان کی بات سنی، اس کے دل پر ان کا نقش بیٹھ گیا، کربلا دل پر رقم ہو گئی۔ آپ نے پڑھا ہے کہ متعدد عزیزوں نے امام کو سفر سے روکا، بچوں اور عورتوں کو ساتھ لے جانے کو منع کیا، کیونکہ سب سمجھتے تھے کہ سفر کا انجام موت اور شہادت ہے۔ سفر ملتوی کرنے والوں کا مشورہ دینے میں سے کچھ حضرات نے منت و سماجت بھی کی۔ ان میں مرد بھی بہت آگے آگے تھے۔ مردوں میں بہت سے اپنوں اور بیگانوں نے سفر سے روکا۔ ان میں سے چند نام مشہور ہیں: عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، خود مولا کے بھائی محمد حنفیہ۔ ان لوگوں نے پہلے تو آپ کو نصیحت کی۔ آپ سوچئے، امام کو نصیحت کی، اس سفر کو نظر انداز کر دیجئے، اس سفر کا انجام خوشی نہیں ہے، اس کا نتیجہ موت اور شہادت ہے۔ جب یہ دیکھا کہ حضرت مشورہ قبول نہیں کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ میں جانتا ہوں، تو پھر یہ کہا، اچھا تو کم از کم بچوں اور عورتوں کو نہ لے جائے، ہمیں ڈر ہے کہ دشمن آپ کو شہید کر دیں اور پھر ان بیچاری عورتوں کو بھیانک مناظر دیکھنا پڑے۔ کچھ دوست مشورے کے طور پر امام کے ساتھ بیٹھے اور رائے دی، آپ کسی تحریک یا جد و جہد کا خیال چھوڑ دیں، خاموش بیٹھے رہیں۔ امام نے فرمایا، میں ذلت کے سائے میں سر جھکانے یا بے تدبیری کے عالم میں دشمن اسلام کے چنگل میں جانے والا نہیں ہوں۔ بنی ہاشم کی خواتین نے امام کے سفر کو بہت بڑے قدم اور خطرناک تصور کیا۔ جب امام روانہ ہو رہے تھے تو خاندان بنی ہاشم کی کچھ عورتیں روتی ہوئی آئیں اور راستہ روکنے، سفر سے باز رکھنے کے درپے ہوئیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان خواتین نے ایک میٹنگ کی، سب مل کر بیٹھیں اور واقعے کی سنگینی پر تبادلہ خیال ہوا۔ امام بھی اس میں شریک ہوئے اور سب کو اپنا فیصلہ سنا کر رونے اور گھبرانے سے منع کر کے ہدایت فرمائی اور حکم دیا، اب اس کا چرچا نہ کریں۔ امام کی ایک پھوپھی نے کہا، عاطف سالار کارواں اور کارواں کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ موت ان کا استقبال کر رہی ہے۔ امام نے تردید یا تصدیق کیے بغیر انہیں تسلی دے کر بات ختم کر دی۔ بنی ہاشم کی خواتین انہیں رو رو کر راکھ جانے سے اس لیے روک رہی تھیں کہ وہ سب حضرت کو اللہ کی امانت جانتی تھیں۔ انہیں فکر تھی کہ حضرت قتل نہ کیے جائیں۔ وہ جانتی تھی کہ امام عالی مقام امانت الہی ہیں۔ یہ بیبیاں شہادت سے خوفزدہ نہ تھیں، مگر ان کا دل چاہتا تھا کہ امام کی زندگی بچ جائے، لوگ آپ سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ یہ بات بجائے خود ان کی معرفت اور خدمت دین کی دلیل ہے۔ امام ان کو سمجھاتے اور بتاتے رہے کہ اس کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، سفر تو کرنا ہی ہوگا۔ سلمہ زوجہ نبی اور المومنین تھیں۔ ان کو امام حسین علیہ السلام سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ رسول خدا امام حسین اور امام حسن سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ امام بھی انہیں مادر گرامی کہہ کے خطاب کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سابقہ باتوں
اور حضرت کی اطلاعات کی روشنی میں وہ پیش بینی کر رہی تھیں کہ وہ کربلا میں بے وطن اور تنہا شہید کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ جب انہیں سفر کی خبر ملی تو امام سے فرمایا، پیارے، عراق جا کر مجھے دکھی نہ کرو، میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے، حضور کہتے تھے میرا حسین کربلا میں مارا جائے گا۔ امام نے جواب دیا، اماں، مجھے معلوم ہے میں کربلا میں قتل کیا جاؤں گا، خاندان دشمنوں کے ہاتھوں قیدی بنے گا، مگر یہ راستہ طے کرنا ہے اماں، اور اسی میں دین کی بھلائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ۔